تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ رات کا تیسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تیسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم، کیا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک، کہ وہ جو نازل کیا گیا تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، وہ جانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ حق ہے، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا اعمیٰ، جو اندھا ہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے ہی۔ الذین، عقل والے وہ لوگ ہیں، یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے ہیں عہد وعدے کو، والذین یصلون، اور عقل والے وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں، ما، ان کے ساتھ، امر اللہ بھی ان یوصل، جس کے ساتھ اللہ نے جوڑ کا حکم دیا ہے، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ان کو خوف ہے، والذین صبروا، اور عقل والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی انہوں نے، وانفقوا، اور خرچ کیا، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، سرًا، پوشیدہ، و علانیتاً، اور علی الاعلان، ویدرؤون، اور عقل والے وہ لوگ ہیں جو دور کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں، بالحسنتی، اچھائی کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو، اولئک، انہی صفات والے لوگ، لہم، جن کے لیے، عقبی الدار، آخرت کا گھر ہے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوگے، ومن صلح من آبائہم، اور وہ بھی داخل ہوگے جو صلاحیت رکھے ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے داخل ہوگے ان کے اوپر، من کل باب، ہر دروازے سے، سلام علیکم، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، بسبب اس کے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا گھر ملا پچھلا، والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، اور کاٹتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو کہ اللہ نے حکم دیا، بہ ان یوصل، جن کے ساتھ جوڑنے کا، ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ، ان صفات والے لوگوں کے اوپر لعنت ہو، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کشادہ فرماتے ہیں رزق جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کر دیتے ہیں رزق کو، وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ کافر خوش ہیں دنیا کی زندگی پر، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، الا متاع، مگر تھوڑا بہت فائدہ۔ یہاں پر سورہ رات کا تیسرا رکوع اور 26 آیتیں مکمل ہوئی۔ اس تیسرے رکوع کے اندر دو قسم کے صفات والے لوگوں کا آپس میں تقابل کرایا، ان دو قسم کے صفات والے لوگوں کا آپس میں موازنہ کرایا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے ان دو قسم کے صفات والے لوگوں کا، اور پھر ان کا انجام بتلایا گیا ہے کہ جس کی اچھی صفات ہے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جن کی بری صفات ہے ان کا کیا انجام ہوگا۔
تو یہ 2 قسم کے لوگوں میں سے سب سے پہلے ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو اچھی صفات والے ہیں، اور اچھی صفات میں سب سے بنیادی صفت یقین ہے، ایمان ہے۔ اگر یہ صفت نہیں ہو تو اعمال کی جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ صفر رہتی ہے۔ بغیر ایمان کے جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے آپ 0 0 0 کی لائن لگا دیں پوری، اور ایمان کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے آگے آپ اس کے 1 لگا دیں۔ تو اگر اس 0 0 0 کے آگے 1 لگا رہے گا تو اس 0 کی ویلیو بن جائے گی اور اس کی قیمت جو ہے وہ آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ 0 0 ہو اور آگے کوئی بھی عدد نہ ہو، کوئی بھی 1 2 کچھ بھی نہ ہو، تو پھر یہ 0 اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اور یہ 0 0 ہی رہیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یقین، ایمان ہے کہ کامیاب لوگوں میں سب سے بنیادی صفت یقین کی ہے۔ افمن یعلم، کیا وہ شخص جو جانتا ہے یعنی یقین رکھتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو بھی تیری طرف نازل کیا گیا تیری طرف کی طرف سے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ یہ ایمان مجمل ہے۔ ہم جیسے پڑھتے ہیں ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا بصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو قبول کیا، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کی صفات پر ایمان لایا، اس کے تمام احکامات کو میں نے تسلیم کر لیا۔ تو یہاں پر یہ ایمان مجمل ہی کی تعبیر ہے کہ وہ شخص جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہوئی ہر وحی کے ہر جز کو، ہر پہلو کو حق سمجھتا ہے، یعنی مومن ہے، یقین رکھتا ہے وحی کے حق ہونے پر۔ کمن ہوا اعمیٰ، کیا یہ شخص یقین والا مومن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو حق دیکھنے سے اندھا ہے، جو کافر ہے، غیر مسلم ہے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں، یہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومن اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اندھے کے سامنے آپ ہیرے رکھو، پتھر رکھو، برابر ہے اس کے نزدیک ہیرے اور پتھر کی ویلیو، اور دیکھنے والے کے سامنے آپ ہیرے رکھو، پتھر رکھو، وہ بتا دے گا یہ پتھر ہے اور یہ ہیرے ہیں، اور وہ دونوں کے درمیان اور اس کی قیمت اور اس کی ویلیو جو ہے وہ متعین کرے گا۔ تو کافر جتنا بھی عقل مند ہو، جتنا بھی بڑا سائنسدان ہو، جتنے بھی ترقی یافتہ ملک کے اندر رہنے والا ہو، اور جتنے بھی دنیا کے اندر اس کو عزت مآب اور جتنا بھی دنیا کے اندر اس کو دولت مند، مالدار وغیرہ کہا جائے، وہ اندھا ہے، وہ نامراد ہے، اور ایک کمزور سے کمزور ایمان والا، اور ایک ایسے ایمان والا شخص کے جو ایمان والا غریب ہے اور اپاہج ہے، مفلس ہے، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس قسم کے سائنسدان، کافر سائنسدانوں سے کروڑوں اربوں لاکھوں درجے بہتر اور اعلیٰ ہے، برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو پہلی صفت یقین کہ نبی پر جو بھی اترا ہے، خواہ وہ وحی مطلوع کی صورت میں ہے قرآن، یا وحی غیر مطلوع کی صورت میں ہے یعنی حدیث، وہ سب کے متعلق یقین رکھتا ہے کہ قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے۔ انما انزل الیک، انما انزل الیک، کہ جو بھی نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جیسے رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے ایسے رسولوں پر حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں وحی غیر مطلوع بھی نازل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص وحی غیر مطلوع کا انکار کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص پھر مومن نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو کہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق اور سچ ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اس کو ناحق سمجھتا ہے اور اس کے حق سمجھنے سے اندھا ہے، کافر ہے۔ تو سب سے پہلی صفت ایمان، مومن ہونا۔ انما یتذکر اولو الالباب، ہاں نصیحت تو عقل والی حاصل کرتے ہیں، سمجھداری حاصل کرتے ہیں۔ اولو الالباب، الباب جمع لب کی، لب کہتے ہیں مغز کو، عقل کو، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
اب عقل والے تو کون ہیں؟ جنہوں نے جہاز بنائے عقل والے ہیں، جنہوں نے ڈرون بنائے عقل والے ہیں، ایڈیسن جس نے جو بلب بنا یہ عقل والے ہیں، یا جو ہے آئنسٹائن یہ بڑی عقل والا آدمی ہیں، یا اس قسم کے اور جو غیر مسلم سائنسدان ہیں، کفار ہیں، یہ ذی عقل لوگ ہیں؟ نہیں، یہ ذی عقل لوگ نہیں ہیں، یہ تو حیوانات کی ایک ترقی یافتہ شکل اور صورت ہے، اور خود یہ مانتے ہیں کہ بندروں کی ترقی یافتہ شکل اور صورت ہے۔ انسان کو انسان بنانے والی چیز وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ تو اگر ایمان ہو اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہو تب یہ شخص عقل والا کہلائے گا، اور اگر ایمان ہے اور اعمال صالحہ اس کے ساتھ نہیں جڑے ہیں تب یہ شخص جو ہے باولا کہلائے گا، ہے آنکھوں والا، دیکھ رہا ہے لیکن عقل مند نہیں۔ اگر عقل مند ہوتا تو ایمان کے ساتھ پھر اعمال صالحہ کو بھی جوڑ دیتا۔ تو یاد رکھیں عقل والوں کی تعریف، عقل والے وہ نہیں ہیں جو جہاز وغیرہ بنا لیں، عقل والے وہ ہیں جو اچھی صفات کے ساتھ آراستہ ہو۔ وہ کون سی صفات ہے؟ سب سے پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ۔ ایمان لانے کے بعد عقل والوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، ایفاء عہد ان کے اندر ہو۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور زندگی آپ کے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاروں گا۔ یہ اللہ کے ساتھ کلمے کے اندر اس نے وعدہ کیا، اور اس وعدے کو اس نے ایفا کیا، پورا کیا۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ۔ دوسری صفت عقل والوں کی یہ ہے کہ نہیں توڑتے ہیں اقرار کو، میثاق عہد کو، وعدے کو۔ جب پیچھے عہد سے مراد اللہ کے ساتھ کیے وہ عہد ہو گیا، تو اب یہاں میثاق سے مراد جو ہے پھر میثاق وہ لے لیں جو بنی آدم کے درمیان ہو، کہ انسانوں کے ساتھ جو یہ لوگ معاہدے کر لیتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کے، نکاح کے اور بے و شراء کے، اور وعدے کر لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ملکی سطح پر، سیاسی سطح پر معاہدات کرتے ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ معاہدات وغیرہ کرتے ہیں، تو ان معاہدات کو پھر یہ انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو بھی نہیں توڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں، پہلی صفت، اور انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی یہ نبھاتے ہیں، نقض عہد نہیں کرتے ہیں، وعدے نہیں توڑتے ہیں اور عہد نہیں توڑتے ہیں، یہ بدعہد لوگ نہیں ہیں۔ دو صفتیں ہو گئی۔ تیسری صفت والذین یصلون ما امر اللہ بان یوصل، جن کے ساتھ اللہ نے جوڑ کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ یہ لوگ جوڑتے ہیں، یعنی جن رشتہ داروں کے ساتھ، خاص کر قرابت والوں کے ساتھ اللہ نے خصوصی حکم دیا ہے کہ رشتہ دار جو ہے ان کے ساتھ رشتہ داری نبھانا ایک مومن پر اسی طرح فرض ہے جیسے اس کے اوپر نماز فرض ہے، جیسے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، جیسے اس کے اوپر حج اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اور رشتہ داری توڑنا ایسا ہی جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، جیسے چوری حرام ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالاؤں پھوپھیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا اور ان کے ساتھ جوڑ کر کے رکھنا، یہ کل مومنین مومنات کے اوپر فرض اور لازم ہے۔ رشتہ داری اللہ کی ایک بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رحم، میں نے آپ کو پیدا کیا، اور وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِّنْ اسْمِي، اور تیرے لیے نام اپنے ناموں میں سے مشتق کر کے رکھا ہے۔ رحمان سے لے کر تیرا نام ہم نے رحم رکھا۔ رشتہ داری کو عربی کے اندر ارحام رحم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا اور پھر اس کا خاص نام اللہ نے رکھا اپنے نام سے اخذ کر کے۔ اور اس رشتہ داری کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور ہمیشہ یہی دعا کرتی ہے
من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جو مجھ کو جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھ کو کاٹتا ہے تو بھی اس کو کاٹ دے۔ اب اس کی کاٹ، جب رشتہ داری کاٹتا ہے بد دعا لگتی ہے رشتہ داری کی، اور اس بد دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس شخص کی عبادت سر سے اوپر نہیں اٹھتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ، اس لیے وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، تو ہمارے وہ غم خوشی میں وہ نہیں آتا، ہم بھی اس کی غم خوشی میں نہیں جائیں گے، اور اس نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا۔ یہ تو بھائی یہ تو دکانداری ہو گئی، یہ تو رشتہ داری نبھانا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی، یہ شخص جو بدلے کے اندر رشتہ داری نبھاتا ہے یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ ولیکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ، صلہ رحمی نبھانے والا شخص وہ ہے کہ جب رشتہ داری کاٹی جاتی اس سے، اور اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، تو یہ اس کے جواب اور رد عمل میں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ یہ ہے رشتہ داری نبھانا۔ تو یہ رشتہ داری نبھانا یاد رکھیں فرض ہے، فرض، اور اس کو توڑنا حرام ہے۔ آپ کا بھائی، چاچا، والدین اور جو بھی عزیز و اقارب ہے، اگر ان کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا، آپ اچھا برتاؤ رکھیں، اس کے سر کے اوپر خاک ہو، وہ نہیں کرتا نہ کرے، لیکن آپ تو اچھا برتاؤ رکھیں، آپ سے جتنا اچھا خیر ہو سکتا ہے وہ اپنے رشتہ دار کو پہنچے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کریں، دوسرا انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کی پاسداری کریں، تیسرا خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ تین جو ہے صفات اس کے اندر۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اخلاقی طور پر کیسے ہو؟ فرمایا اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف زدہ ہو، اس سے ڈرتا ہو، آخرت کی پکڑ سے ڈرتا ہو، اس لیے کہ آخرت کا عقیدہ اور آخرت کی گرفت کا عقیدہ اور رب کی پوچھ کا عقیدہ، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو انسان کے اعمال اور ایمان کو سنوارنے والا اور بنانے والا ہے۔ یہ کیمرہ اگر کسی نے اپنے اندر فٹ کر دیا اور کسی نے اپنے اندر آخرت کی فکر کو اور آخرت کے محاسبہ کو اتنا اجاگر کر دیا، تو پھر اس کے اوپر یہ جو کیمرے ہیں ان کے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ان کے اوپر جو ہے کسی فوج کو مسلط کرنے کی، کسی رینجرز کو، کسی پولیس کو مسلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے اندر کا ایمان، اس کے اندر کا یہ عقیدہ اور اندر کا یہ کیمرہ خود اس کو اچھائی پر ابھارے گا اور خود اس کو برائی سے روکے گا۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے برے حساب سے وہ ڈرتا ہے، یہ عقیدہ اخلاقی طور پر اس کے اندر موجود ہے، اور یہی اس کے تمام اعمال کے اندر نکھار پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چار صفات ہو گئی، ایفا عہد، اور عہد انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو پورا کرنا، رشتہ داری نبھانا، اور اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف اس کے دل کے اندر ہو۔ والذین صبروا، اب پانچویں صفت ذکر کی جا رہی ہے کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اگر ان دین کے معاملات پر چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں، بلکہ اب وہ ایک معاملہ کر رہا ہے اور معاشرے اس کے خلاف چل رہا ہے، اب اللہ کا حکم ایک ہے اور معاشرہ اس کے خلاف چل رہا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں
معاشرہ اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم ہے، جمع ہے، اور جو اس کو پریشانیاں تکلیفیں پیش آ رہی ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ صبر ہے۔ رشتہ داری نبھا رہا ہے، رشتہ دار برا برتاؤ کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ انسانوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، ان معاہدوں کو پورا کر رہا ہے، اگرچہ اس کا نقصان ہو رہا ہے لیکن نقض عہد نہیں کرتا ہے، صبر کر رہا ہے۔ تو والذین صبروا، وہ لوگ جو حالات آ جاتے ہیں، تکلیفیں پریشانی آ جاتی ہے سابقہ احکامات کو پورا کرنے میں، ان احکامات کے پورا کرنے میں جو تکلیفیں پریشانی آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اور یہ صبر جو کرتے ہیں اس میں ان کی نیت اخلاص نیت ہوتی ہے، خالص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی تلاش اور اس کی جستجو میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ ایسے صبر نہیں ہے کہ بھائی مد مقابل جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، قوی ہے، اب صبر ہی کرنا، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ مخالف جو ہے وہ حکومت ہے، اب کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، مخالف فوج ہے، اب کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے صبر کر کے بیٹھ گئے۔ نہیں، یہ صبر نہیں، آپ کچھ کر سکتے ہو اور بہت کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ان احکامات کے پورا کرنے میں جو تکلیفیں آ رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہو۔ صبر کر کے بیٹھے ہوئے آپ کہتے ہو کہ اللہ مالک ہے، میں اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہوں، تکلیفیں آ رہی، اللہ مالک ہے، میرا بچہ بیمار ہے، جو اسباب جائز ہیں میں اس کو پورا کر رہا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں مزار پہ لے جاؤ اور وہاں کا طواف کرو، آپ کا بچہ صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، مر جائے، موت آ جائے گی زیادہ سے زیادہ، اور کیا ہے، لیکن ایمان تو بچ جائے گا۔ کوئی مجھے کہتا ہے فلاں عامل کے پاس لے جاؤ، جادوگر کے پاس، ساحر کے پاس لے جاؤ، اور وہ اس کے اوپر کالا جادو کر دے گا اور اس کا سارا جو ہے وہ ختم، لیکن ایمان چلا جائے گا۔ تو یہ صبر کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں صبر کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اخلاص ان کے اندر ہے، ابتغاء وجہ ربہم، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی، اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ نماز ایمان کی عملی شکل ہے۔ اگر کسی کو کہنا ہو کہ بھائی نماز ہمیں جو ہے شکل صورت میں دکھا دو کہ نماز کیسی ہوتی ہے، تو ایمان کیسے ہوتا ہے، ایمان کی عملی شکل ہمیں دکھا دو، صورت دکھا دو، تو نماز ایمان کی عملی شکل ہے۔ اسی لیے ایمان اور صلاۃ دونوں لازم ملزوم۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان کی اچھی صفات میں چھٹی صفت، بلکہ یوں کہو کہ 7ویں صفت۔ پہلی صفت اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، دوسری انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات نہیں توڑتے ہیں، تیسری صلح رحمی کرتے ہیں، چوتھی آخرت کا ڈر، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے، پانچویں تکلیفیں آنے پر صبر کرتے ہیں، اور چھٹی اخلاص ان کے اندر موجود ہے، اور 7ویں صفت نماز قائم کرتے ہیں اس کے تمام شرائط ارکان سمیت۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سرًا، موقع کی مناسبت سے، بعض مرتبہ چھپ کر خرچ کرتے ہیں، وعلانیتاً، اور بعض مرتبہ علی الاعلان خرچ کرتے ہیں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یہ ان کی 8ویں صفت ہے۔ 9ویں صفت وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو۔ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، اگر کوئی غلطی ہو جائے آپ سے تو اس غلطی کے بعد پھر آپ نیک کام کر لیا کرو۔ کوئی بھی انسان ہے، خطا ہو جائے تو اس خطا کے بعد پھر آپ نیک کام کر لو، تو یہ نیک کام جو ہے آپ کی اس غلطی کو مٹا دے گی۔ تو یہاں پر یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جو غلط کام ان سے ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو ان غلطیوں کو پھر یہ اچھائی کے ساتھ مٹا دیتے ہیں، اور اپنے نامہ اعمال کے اندر غلطیوں کو باقی رہنے نہیں دیتے ہیں، گناہوں کو باقی رہنے نہیں دیتے ہیں، اچھائی کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ
نماز کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ یہ اپنے نام اعمال سے برائیوں کو بالکل مٹا لیتے ہیں، اور اچھائیاں ان کے نام اعمال میں ہوتی ہیں اور برائیاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ مٹانا، یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے فوراً نیک کام کرنا تاکہ وہ برائی کے اثرات ختم ہو جائیں۔ دوسرا معنی یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، یعنی برے رویے کا رد عمل یہ برا نہیں کرتے ہیں جیسے اوپر ہم پڑھ چکے، بلکہ برے عمل کا رد عمل یہ اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ حامیم سجدہ میں اخلاق فاضلہ کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جو آپ جو ہے برائی کو دفع کریں اچھائی کے ساتھ، جو برائی ہے اس کو آپ برائی کے ساتھ دفع نہ کریں بلکہ برائی کو آپ جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ دفع کریں، تب آپ کے معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ غلاظت کو آپ پیشاب سے دو گے تو جگہ پاک نہیں ہوگی، بلکہ ایک گندگی کی جگہ دوسری گندگی لے لے گی۔ ہاں، اپنی جگہ پاک کرنی ہے تو غلاظت پاک ہوگی، پاک چیز سے، پانی سے پاک ہوگی۔ اسی طریقے سے برائی اگر آپ کے معاشرے کے اندر ہے اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے معاشرے کے اندر برائی ختم ہو جائے، تو پھر برائی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی برا برتاؤ کرے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ معنی بھی ہے۔ اس کا دوسرا معنی، پہلا معنی گناہ کے بعد اچھائی کر لو، دوسرا معنی کہ کوئی برا سلوک کرے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسرا معنی اپنے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اچھائی کو رواج دو۔ بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ برائی کی اوپر رد جب کیا جا رہا ہوتا ہے، بھئی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اور لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، لوگ احکامات شریعہ پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لوگ شرکیات میں جا رہے ہیں، لوگ وہ جو منفی پہلو ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ تو اچھا پہلو آپ معاشرے کے اندر اس کو پروموٹ کرو، اس کو ترویج دو، اس کی اشاعت کرو، آپ نماز کی اشاعت کرو، آپ روزے کے فضائل اور اس کے مناقب، روزے داروں کی اچھائیوں کی اشاعت کرو، آپ ایمان کی اور توحید کی خوبیوں کی اشاعت کرو، آپ شرک کا رد نہ کرو، آپ جو ہے بے نمازی کی تردید نہ کرو، آپ اپنے معاشرے کے اندر اچھائی کی جو ہے بات آپ شروع کر دو۔ تو ایک اچھائی کی بات جب آپ کے معاشرے کے اندر شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ اچھائی کی بات ایسے ہوگی کہ وہ برائی کا معاشرہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ معاشرے کی برائی اگر آپ نے مٹھانی ہے تو اس کی مٹانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس اچھائی کو جو ہے ترویج دو، اچھائی کو عام کرو۔ اچھائی کے عام کرنے سے برائی خود بخود سمٹ جائے گی اور مٹ جائے گی۔ تو یہ ہو گئی 9 صفات، اولئک لہم عقبی الدار۔ ان 9 صفات والے حضرات کے لیے، ان 9 صفات کے ساتھ متصف لوگوں کے لیے عقبی الدار آخرت کا گھر ہے، عاقبت کا گھر ہے۔ یہ 9 صفات یہ ہو گئی، اور ساتھ میں یہ 9 زیرو ہو گئے، اور ساتھ میں ایک لگا دو ایمان کا، تو یہ ہو جائے گی 10۔ ایمان کو ملا کر یہ 10 صفات، ایسی 10 صفات ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 10 صفات موجود ہو تو اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن، عدن کے ایک معنی تو عاقبت کے ہیں، ہمیشہ رہنے کے، اور ہمیشہ رہنا یہ عدن کے لغوی معنی، اور ایک نام ہے جنت عدن، ایک مشہور جنت ہے، اس کا نام بھی ہے جنت عدن۔ اور یہ جنت عدن کے فضائل و مناقب حدیث کے اندر بہت آئے ہیں کہ یہ خاص ایک جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خاص لوگوں کے لیے بنایا ہے، تو وہ اس کا ایک علم ہے۔ لیکن عام طور پر مفسرین یہاں پر عدن سے اس کی لغوی معنی مراد لیتے ہیں، دائمی اور ہمیشہ کے۔ تو ان کے لیے باغات ہیں، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہو گئے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ،
اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوگے وہ بھی ان کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگے۔ تو اصل چیز ایمان اور اعمال صالحہ ہے، اس لیے فرمایا من صلح، جو صلاحیت رکھے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی دعا، حاملین عرش فرشتوں کی دعا کا بیان فرمایا ہے کہ جو حاملین عرش فرشتے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں مومنین کے لیے، تو ان دعاؤں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حامیم سجدہ میں ان کی دعائیں ذکر کی ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا ادخلهم، اے ہمارے رب ان کو داخل فرما جنات عدن، جنت عدن کے اندر، ہمیشہ رہنے والے باغات کے اندر، وعدتہم، وہ جنت عدن جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو صلاحیت رکھے اور جو نیک ہو ان کے آباء و اجداد میں سے، اولاد میں سے بھی ان کو بھی داخل کر۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کی بنائی، وہ مومنین کے لیے دعا مانگتے ہیں اور یہ دعا ان کو قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ جنت عدن کے اندر ان صفات والے لوگوں کو داخل فرمائے گی۔ تو اس آیت سے پتہ لگا وہ جو وہاں پہ حاملین عرش دعا مانگ رہے تھے وہ ان لوگوں کے حق میں قابل قبول ہوگی جو ان 10 صفات کے ساتھ متصف ہو۔ من صلح من آبائہم، صلاحیت رکھے یعنی ان کے آباء و اجداد مومن ہو، اس لیے کہ بغیر ایمان کے اگر کسی کا والد، بیوی، اولاد وہ مومن نہیں ہے تو پھر اس شخص کا جنت میں جانا اس کافر کو پھر جنت میں لے جانے کا سبب اور باعث نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ اعلیٰ جنتوں کے اندر ہے اور اس کے جو متعلقین ہیں، اس کے آباء، اس کی جو ہے ازواج، اس کی اولاد، وہ نیچے جنتوں کے اندر ہے، تو اس نسبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اب وہ نیچے جنت والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر والی جنت کے اندر ٹھکانہ عطا فرمائے گی تاکہ یہ سارے فیملی جو ہے ایک ساتھ رہے۔ سورہ طور میں بھی اسی قسم کی آیت ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، تو جو ایمان کے اندر ان کی پیروی کرے گے ان کو ہم ان کے ساتھ لاحق کر دیں گے، ملا دیں گے۔ تو یہاں پر صلاح سے مراد یہی ایمان ہے اور عمل صالح ہے، لیکن یہ درجات میں ان سے کم تھے اور یہ 10 صفات کے اندر کامل تھے، تو یہ اوپر کی جنتوں میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی داخل کر دیا۔ والملائکۃ یدخلون علی من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے، جنت کے ہر دروازے پہ ان کے سلوٹ دیں گے، سلامی پیش کریں گے اور کہے گے سلام علیکم، سلوٹ مارے گے، سلام کریں گے، جیسے بڑے افسران کو کیا جاتا ہے، معززین کو کیا جاتا ہے، اور کہے گے بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو بسبب اس کے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کیا ہی اچھا آخرت کا گھر ملا تم لوگوں کو۔ تو یہ 10 صفات اور 10 صفات کے ساتھ متصف لوگ اور ان کا انجام، اور پھر ان کے ساتھ جو ریلیٹیو اور متعلقین تھے ان کا انجام بھی اللہ نے بتلا دیا کہ کیسا بہترین انجام اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا اور کیسی اچھا مستقبل ہے ان کا اور کیسا برائٹ فیوچر ہے ان کا، ایک روشن مستقبل ہے ان کا، ایک واضح نعمتوں والا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے تو یہ ناکام لوگ ہیں۔ دنیا والے ان کو سروں پر بٹھائیں، آسمانوں پہ چڑھائیں، لیکن یہ لوگ ناکام نامراد ہیں، ان کا فیوچر تاریک در تاریک در تاریک ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اللہ کے ساتھ عہد کیا
ایک تو عہد سب انسانوں نے کیا ہے اللہ کے ساتھ، مسلمان ہو کافر ہو، سب نے اللہ کے ساتھ عالم ارواح کے اندر عہد کیا، لست بربکم قالوا بلا، آپ ہمارے رب نہیں؟ جی ہاں، ہم سب نے تسلیم کیا۔ اللہ نے کہا کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد اللہ سے عالم ارواح کے اندر سب انسانوں نے کیا۔ پھر دنیا میں آ کر اس عہد کو من بعد میثاقہ پختہ بھی کر دیا۔ پختہ کیسے کر دیا؟ پختہ یوں کیا کہ اس کے کیا نام ہے، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے سے وہ عہد مزید پختہ ہو گیا۔ یہ بھی عہد کی پختگی کی ایک شکل ہے۔ عہد کو پختہ کیا کہ اس کی طرف کتابیں آ گئی، رسول آ گئے، تو یہ کیے ہوئے عہد کو اور زیادہ پختہ کرنا ہو گیا۔ تو اب انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، عالم ارواح کے اندر کیا، دنیا میں آ کر کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اس عہد کو ینقضون توڑ رہے ہیں، اس عہد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہیں، کلمے کے تقاضوں کو توڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کلمے کے تقاضوں کو توڑ رہے ہیں۔ کلمے کا پہلا تقاضا عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، لیکن یہ جاتا ہے مزارات پہ سجدے کرتا ہے۔ ہمارے وزیر تحریک انصاف کے وہ گئے مزارات پہ سجدے کر رہے ہیں، مسلم لیگ کے بڑے وہ مزارات پہ گئے سجدے کر رہے ہیں، نظریں چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، ان سے منتیں مانگ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یہ سارے شرکیات اور کفریات کے اندر مبتلا، اور یہ قوم کے وہ لوگ ہیں جو معزز شمار کیے جاتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اور پھر جا کر اس کلمے کو توڑ دیا، کفریات اور شرکیات کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور عوام کو تو کہنا ہی کیا، دیکھنا ہو تو چلے جائیں عرس کے موقع پر کسی مزار پہ، عوام کا کیا حال ہے۔ سب مذہب کے نام پر یہ کفر اور شرک کیا جا رہا ہے، کیا جنتی دروازہ اور کیا فلاں کیا فلاں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کے ساتھ اللہ نے جوڑ کا حکم دیا اس کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا، یہ ان کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ جوڑ کا حکم دیا، تو یہ لوگ کافروں کے ساتھ تو جوڑتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد، شر پھیلاتے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں، خود مشرک ہیں، خود جو ہے بے دین ہیں، منافق ہیں، تو شرکیات پھیلا رہے ہیں، کفریات پھیلا رہے ہیں، بدعات و رسومات پھیلا رہے ہیں، خود معاشرے کے اندر جو ہے گندگی پھیلا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک جرم اگر کوئی ہے سب سے بڑا جرم تو مخالف پارٹی کا ہونا، باقی آپ کفر کرو شرک کرو ان کی پارٹی کے ہو تو آپ کو سب مباح و جائز۔ یہ حالات ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ، یہ لوگ جن میں تین صفات کہ اللہ کے ساتھ عہد کیا، اس کو پختہ کیا کلمہ پڑھ کر اور اس کو پھر توڑ دیا، مرتد ہو گئے یا عملاً توڑ رہا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ جوڑنے کے بجائے کاٹ رہے ہیں، اور زمین میں بدعات رسومات اور خرافات اور کفار کے عقائد اور نظریات اور ان کے مذہب اور ان کے کلچر کو ترویج دے رہے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی پھٹکار ہو، ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق، یہ دفعہ وہم ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو یہ ایسے اللہ کے دشمن ہیں، کلمہ پڑھ کر پھر ان کے تقاضوں کے خلاف شرکیات کرتے ہیں، یہ تو بڑے عیش و عشرت کے اندر رہ رہے ہیں، بنی گالا کے اندر کوٹھی ہے بہت بڑی،
اور کیا نام ہے راونڈ کے اندر ان کی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور وہ کیا نام ہے لاڑکانہ کے اندر ان کی کوٹھیاں، اور یہ جاتے ہیں کیا جو ہے آگے پیچھے فوج ساری ہماری پولیس، جن کو عوام سے پیسے لے کے ٹیکس لے کر اس لیے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہے کہ عوام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے، وہ سب ان بدماشوں کی حفاظت کے اوپر معمول، اور یہ سارے بدماش بڑے حشم قدم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دعوتیں اور ان کی عیاشیاں اور ان کی شراب خوریاں اور ان کے ناچ گانوں کی محفلیں اور ان کی دیگر جو امور ہیں، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی محجوب قوم ہے تو ان پر اتنی رحمتیں اور عنایتیں کیوں ہیں؟ جیسے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے جو انہوں نے شکوہ جواب شکوہ کے اندر شکوے میں لکھا تھا، رحمتیں ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے ان کی حشم قدم دیکھ کر، وہ ہیلی کاپٹر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اتنے نوکر چاکر ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ سب دنیا کے کھیل ہیں، یہ تو ہم نے فرعون کو بھی دیا تھا، نمرود کو بھی حکومت اور بادشاہی دی تھی، اور یہ حکومتیں اور بادشاہیاں جو ہے ان کو بھی ملے گی، منافقین کو، دجال کے حاملوں کو بھی، امریکیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک کامیابی نہیں ہے، اس میں رزق کے اندر کشادگی یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کافروں کو بھی دیا ہوا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیا ہوا ہے، تو ان منافقین کو اگر اللہ نے دے دیا تو یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہے۔ یہ حشم قدم میں اسلام آباد میں بنی گالہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے رائمنڈ کے اندر بیٹھے ہیں، یا لاڑکانے میں بیٹھے ہیں، یا جو ہے کلیفٹن میں بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے منافقین مرتدین، ان کے یہ حشم قدم اور یہ اللہ کی رضا کی علامتیں نہیں ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کشادہ کرتے رزق جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے، زندگی پڑھے، صحابہ کی زندگی پڑھے، رزق کا کیا معاملہ رہا ان کے ساتھ۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ خوش ہیں دنیا کی زندگی پر، ہاں بڑا کمال کیا ہم لوگوں نے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا بہت فائدہ، کچھ تھوڑا بہت سا فائدہ ہے، وہ ان کو اٹھانے دو، ان منافقین کو۔ ان کے بڑے بھی مر گئے، ان کے بڑے تھے، بھٹو تھا وہ مر گیا، ان کی اماں جان تھی وہ مردار ہو گئی، ان کی جو پھر بیٹی تھی وہ مردار ہو گئی، ہاں اسی طریقے سے شریف فیملی کے خاندان وہ سب اسی ڈگر پہ گئے، ان کی بیویاں سب مردار ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ جو یہودی خان ہے یہ بھی مردار ہو جائے گی، ایسے بہت سارے بوتیرے آئے تھے، تو کچھ بھی نہیں ہے، سب رہ جانے والی چیز ہے۔ دنیا کی زندگی صرف برتنے کی کچھ جن کا سامان ہے، اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ تو منافقین کی اس جو ہے جاہ و جلال اور دنیاوی عزت اور وقار کو دیکھ کر اہل ایمان کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ اچھی صفات جو 10 صفات ذکر ہوئی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اس پہ ہمیں باقی رکھے، اور اس پہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور ان منافقین کے شر سے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات بچے عورتوں جوان بوڑھوں سب کی حفاظت فرمائے، اور ان منافقین کو اپنے شر سمیت اللہ نیست اور نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے